اس لنک کو آپ نے ضرور لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ لوگ جتنا قرآن سے جڑیں گے انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں اور ہر کتاب کے کئی فائدے ہیں، لیکن قرآن مجید کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ کرام، قرآن پاک بندہ مومن کی روح، اس کی جان اور اس کا ایمان ہے۔ یہ دین و دنیا میں فلاح و کامیابی کا وسیلہ اور آخرت میں نجات کا ضامن ہے۔ یہ انسانوں کو ان کی حقیقت سے آشنا کرتا، قدرت کے نظام پر غور و فکر کی دعوت دیتا اور کائنات کے اسرار و رموز ان پر منکشف کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، کچھ لوگوں کا یہ سوال تھا، کیا قرآن پاک اللہ کا کتاب ہے؟ ہم مومنوں کا ماننا ہے کہ الحمدللہ قرآن پاک اللہ کا کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، مگر آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کیا قرآن اللہ کا کتاب ہے؟ کیا قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے؟ کیا دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے؟ کیا قرآن پاک میں پوری دنیا اور کائنات کا علم ہے؟ اور یہ قرآن کس پہ اتری ہے؟ کیا اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے؟ آج اس ویڈیو میں انہی سارے سوالوں کا جواب جانیں گے الحمدللہ مفتی سلمان اجہری صاحب سے۔ بنے رہیے اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو بھی قرآن شریف کے بارے میں ڈاؤٹ ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر پوری ڈاؤٹ کو کلیئر کیا جائے گا۔ تو آئیے اس ویڈیو کو ہم اور آپ مل کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے بہت ہی پیاری نشریات جس کا نام ہے رحمت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری۔ الحمدللہ رحمت رمضان نشریات آپ ہر سال دیکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں۔ اس مرتبہ ہم ایک بہت منفرد پروگرام لائے ہیں جس کا نام ہے قرآن کی دنیا۔ اور بہت پیاری خوبصورت بات یہ ہے کہ قرآن کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جس جید عالم دین نے ہمیں وقت عطا فرمایا ہے وہ ملک ہندوستان، میرے خواجہ غریب نواز کے ہندوستان کے ایک زبردست عالم دین ہے، بڑے ہی مستند عالم دین ہے۔ جی ہاں، علماء کے گھرانے سے ہیں۔ آج بھی جیسے کہ آپ نے ان کا پوڈ کاسٹ دیکھا ہوگا کہ آج بھی ان کے خاندان میں کم و بیش 148 علماء کرام موجود ہیں، اور الحمدللہ اس خوبصورت خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، یعنی علمی گھرانہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جس نے بچپن اپنا ایک علمی ماحول میں گزارا ہو، دینی ماحول میں گزارا ہو، جن کی تربیت بڑے بڑے اساتذہ کرام نے کی ہو، جن کو گھر سے بھی ایسی تربیت ملی ہو، پھر ان کا انداز کیسا ہونا چاہیے قرآن پاک کو بیان کرنے کا۔ ناظرین کرام، چونکہ نام پروگرام کا تھا قرآن کی دنیا، تو ہماری چاہت تھی کہ اتنے بڑے عالم دین جن کو ایک عرصہ ہو گیا قرآن پاک کا درس بیان کرتے ہوئے، تفسیر قرآن بیان کرتے ہوئے، تو پھر عالم دین بھی ایسے ہی ہونے چاہیے۔ تو الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے درمیان وہ شخصیت، ہم نے صرف ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی صرف کیا پوڈ کاسٹ ہی کریں گے، اس کے بعد دیگر پروگرامز نہیں ہوں گے حضرت کے ساتھ؟ تو عوام کی طرف سے بہت ڈیمانڈ کی گئی، بہت زیادہ اس بارے میں عوام کی چاہت کا ہمیں اندازہ ہوا کہ عوام چاہتی ہے کہ حضرت کے ساتھ ایک سیریز ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ ہم ایک ایسی جگہ پر جو نہ کہ پاکستان ہے جو نہ ہندوستان ہے، ہم نے یہ انتظام کیا کہ حضرت کے ساتھ پروگرام کی ایک سیریز کی جائے۔ پروگرام کا نام قرآن کی دنیا، اور اس میں مختلف عنوانات پر بات کی جائے مگر قرآن سے۔ اور یہ الحمدللہ ہم سب کے پیارے محبوب اور مرغوب شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، حضرت نے ہمیں وقت عطا فرمایا اور یہ خوبصورت پروگرام کا گلدستہ لے کر ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کے ساتھ جب پوڈ کاسٹ کیا تھا تو یقیناً آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ لوگ پاکستان سے بھی بلکہ پوری دنیا سے الحمدللہ اور پورے ہندوستان سے لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو بھی آپ کے خاص دوستوں نے، خاص لوگوں نے کہا ہوگا کہ بھائی مزید پروگرامز بھی ہونے چاہیے آئی ڈی ایس کے ساتھ، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ بالکل، آپ نے جو پوڈ کاسٹ کیا تھا وہ ہمارے مزاج کا تو نہیں ہے،
چونکہ شروع میں ہی اس میں نے عرض بھی کیا تھا کہ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے سوالات ہیں تو ہم بتا دے رہے ہیں، ورنہ میری ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کو پہچانا جائے، جس کو جانا جائے۔ ہاں، ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو میدان ہے وہ علم دین کی اشاعت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے عشق کی خوشبو پھیلانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سلسلے میں مسلسل دن و رات سفر بھی کرتا ہوں، اپنے علاقے میں جہاں ممکن ہوتا ہے پہنچتا ہوں اور لوگوں تک یہ پیغامات پہنچاتا ہوں۔ آپ نے بھی فرمایا، حکم فرمایا کہ اس میدان کے ذریعے سے، آپ کے پلیٹ فارم سے لاکھوں لوگ اگر سنتے ہیں اور قرآن کے پیغامات سنتے ہیں تو یہ بہترین ذریعہ ہے، بہترین راستہ ہے دوسروں تک پہنچانے کا۔ اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آج سننے والے لوگ ہی ہمارے مخاطب ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد بھی اس کو سننے والے ہوں اور کوئی بات ان تک اثر کر گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دی، تو یہ آپ کے میدان کے لیے ایک بہت ہی بڑا اعزاز ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے حضور۔ میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج ہمارے ناظرین جب یہ پروگرام دیکھیں گے تو پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ بھائی ایک بھی پروگرام مس کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ حضرت پورا رمضان، رحمت رمضان نشریات ہمارے ساتھ ہوں گے، یعنی ہم نے پوری ایک سیریز حضرت کے ساتھ الحمدللہ کرنی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور ساتھ اس انداز سے صرف نہیں دینا کہ آپ نے پروگرام دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے، بلکہ لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے، اس لنک کو آپ نے ضرور لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ لوگ جتنا قرآن سے جڑیں گے انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں اور ہر کتاب کے کئی فائدے ہیں، لیکن قرآن مجید کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ قرآن کریم رشد و ہدایت کا بے مثال ابدی سرچشمہ ہے، اور کیوں نہ ہو، آخر قرآن کی دنیا ہے ہی اس قدر وسیع اور اثر انگیز کہ جو اس کی ڈیپتھ میں جاتا ہے، جو بھی اس کی ڈیپتھ میں جاتا ہے، اس کے دامن میں جہاں کی ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن پاک بندہ مومن کی روح، اس کی جان اور اس کا ایمان ہے۔ یہ دین و دنیا میں فلاح و کامیابی کا وسیلہ اور آخرت میں نجات کا ضامن ہے۔ یہ انسانوں کو ان کی حقیقت سے آشنا کرتا، قدرت کے نظام پر غور و فکر کی دعوت دیتا، اور کائنات کے اسرار و رموز ان پر منکشف کرتا ہے۔ بے شک قرآن حکیم کتاب ربانی اور وسیلہ شفا اور نسخہ کیمیا ہے، کیونکہ یہی تو وہ کتاب ہے کہ جس میں دنیا کے تمام انسانوں کے دکھوں کا حل بھی ہے اور ان کی اخروی نجات کی ضمانت بھی۔ دور نبوت کا یہ شاہکار جب تک عملی زندگی میں اپنایا نہیں جائے گا، وہ حقیقی پروسیس شروع نہیں ہوگا جس سے ہماری سربلندی کا آغاز ہوگا۔ اور میں کیوں نہ کہوں، بے شک یہی وہ کتاب ہے جس سے ہماری قسمت جڑی ہوئی ہے، جس سے امت کا عروج و زوال بھی وابستہ ہے۔ تاریکی میں بھٹکی ہوئی انسانیت اس نور ہدایت سے جب فیضیاب ہوتی ہے تو عزت و سربلندی اس کا مقدر بنتی ہے۔ جس طرح سرور کائنات، فخر موجودات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں تمام اعلیٰ اوصاف و امتیازات، خصائص و محاسن جمع کر دیے گئے ہیں نا، اسی طرح قرآن کریم بھی وہ سرچشمہ ہدایت ہے کہ جس کی تعلیمات کی اثر انگیزی اور فیوز و برکات کا سلسلہ تا ابد جاری رہے گا۔ یاد رکھیں، امت مسلمہ کی عظمت و سربلندی، عزت و وقار، دین و دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات کا راز صرف و صرف قرآن و سنت سے وابستگی میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، آئیے بڑھتے ہیں، کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ ہے قرآن کے نزول سے اس کے تدوین تک کی کیفیات۔ آپ کہیں گے پروگرام کا نام قرآن کی دنیا، اور پہلا عنوان بھی اتنا شاندار کہ بنیادی اس میں گفتگو ہوگی قرآن پاک کے حوالے سے، کیونکہ نزول سے لے کر اس کی تدوین تک کی جو کیفیات ہیں اس بارے میں مفتی صاحب آج کلام فرمائیں گے۔ تو مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیں، کیونکہ دیکھیں معترضین جو ہیں وہ مختلف قسم کے اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں، اور بہت سارے اہل محبت ہیں کہ جن کو بنیادی باتیں نہیں پتہ ہوتی، تو پتہ ہونا یوں بھی ضروری ہے۔ تو یہ اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ قرآن کریم جو کہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہی اللہ کی کتاب ہے؟ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یہ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے اس سلسلے کا آغاز فرمایا ہے جس کا نام ہی آپ نے رکھا قرآن کی دنیا۔ جی، بلکہ ہم سب کی دنیا ہے ہی یہی۔ واہ واہ، جو قرآن کی دنیا ہے وہی ہم مومنین کی دنیا ہے۔ قرآن جو چاہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہی ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اب چونکہ آپ نے اس سلسلے کا آغاز فرمایا تو ابتداءً جو ہے لوگوں کو، ناظرین کو یہ چاہیے کہ قرآن کے متعلق تھوڑی معلومات تو حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اور سچ کہہ رہے ہیں آپ کے معترضین جو ہے الگ الگ انداز میں اعتراضات لا رہے ہیں، جبکہ یہ ان کے پرانے اعتراضات ہی ہیں، لیکن وہ کتابوں میں موجود ہیں اور علماء اسلام نے اس کے شافی و وافی جوابات بھی عطا کیے ہیں۔ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے نوجوان کتابوں کو دیکھتے نہیں، اور جو نیٹ پر آیا ہے اور جو سوشل سائٹس پر آیا ہے اسی کو وہ سب کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ جی، اسی لیے ان کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو ہم اب ان سب کے جوابات لے کر کے سوشل میڈیا پر بھی آئے ہیں۔ جہاں سے تم سیند مارنے کی کوشش کرو گے قرآن یا ذات رسول پر، ہم وہاں آ کر کے تمہیں جواب دیں گے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، یہی وجہ ہے کہ اس میدان کو ہم لوگوں نے منتخب کیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ بہرحال قرآن پاک اللہ رب العزت کی وہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں، جس کی شروعات ہی ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت والی کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ دیکھیں اب یہاں پر ایمان والوں کے لیے تو بات صحیح ہے کہ وہ پہلے سے ایمان لایا ہوا ہے بندہ، اور وہ قرآن پاک میں رائے کے دانے کے برابر بھی شک نہیں کرتا، اللہ کی کتاب ہے۔ اب آپ چونکہ سوال آپ کا یہ ہے کہ اللہ کی ہی کتاب ہے کیسے مانا جائے، تو پھر اس کے لیے قرآن کے چیلنجز جو قرآن نے خود اپنے اندر رکھے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے کے لیے تھے، آج تک چل رہے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ محبوب آپ فرما دیں کہ اگر سارے انسان جمع ہو جائیں اور سارے جنات جمع ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، اس طرح کا قرآن لانا چاہیں تو لا نہیں سکیں گے۔ واہ 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 واہ۔ یہ 15ویں پارے کی آیت ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا قرآن کی یہ آیت موجود ہے تو یہ چیلنج ہے قرآن کا کہ اگر واقعی تم یہ کہتے ہو کہ اس طرح کی کتاب تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہو سکتی ہے تو لاؤ پھر اس طرح کی کتاب۔ یہ تو کلام ربانی کی بات ہوئی، لا نہیں سکو گے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر تخفیف فرمائی، ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس کے مثل جو ہے 10 صورتیں تو لے آؤ۔ اس کے بعد پھر ہوا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، کہ اس کے مثل جو ہے نا ایک سورہ تو لے کے آؤ۔ تخفیف ہوتی گئی۔ یہ چیلنجز ہیں قرآن پاک کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ اس کے مطابق لے آؤ اگر تم شک کرتے ہو ہمارے بندے پر اتاری ہوئی، بندے خاص یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی اس کتاب میں تمہیں شک ہے تو لاؤ اس طرح کی ایک سورہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کن لوگوں کو یہ چیلنج کیا جا رہا ہے۔ وہ عرب جو فصاحت و بلاغت میں ان کا یہ بات سب واہ واہ واہ، کیونکہ لٹریچر سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ تو اس زمانے کے جو عرب دان تھے وہ آج کے عربیوں سے کئی درجے اوپر پہنچے ہوئے ہیں۔ آج کے جتنے بھی عرب ہوں گے یہ اپنی زبان کو صحیح یا غلط پہچاننے کے معیار کے لیے انہی پرانے شعراء کا ہی واسطہ لینا ہوگا ان کو، بالکل صحیح، انہی کا ریفرنس دینا ہوگا کہ فلاں نے یہ استعمال کیا تھا تو یہ عربی کی فصیح چیز ہے۔ تو اس زمانے کے شعراء اور اس زمانے کے فصحاء بلغاء کو یہ چیلنج ہو رہا ہے، لیکن آپ بتائیں کہ ان لوگوں کے پاس جنگیں لڑنے کے لیے بڑا ہتھیار جمع کرنا اور لوگوں کی فوج جمع کرنا، اس سب کے لیے وقت تھا، تو پھر قرآن کے جمع کرنے کے لیے کیوں نہیں وہ سیریس ہوئے؟ جیسے مشہور بات ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ پر جو ہے مشہور شاعروں کی اشعار لکھ کر کے لٹکائے جاتے تھے، اور جس کا سب سے اچھا ہوتا اس کا شعر خانہ کعبہ کے دروازے پر لگایا جاتا۔ صحیح ہے۔ اور جب اس سے بھی اچھا آ جائے
تب پھر جو ہے نا وہ پہلے والے کو نکال دیا جاتا، اب اس کو لٹکایا جاتا تھا. اچھا، تو یہ اعزاز تھا ان شاعروں کا کہ ہمارا لکھا ہوا کلام جو ہے خانہ کعبہ پر لٹکا ہوا ہے. تو پھر یہ شعراء جاہلی جب لگاتے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ کوثر کی 3 آیتیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ لکھوائی اور پھر اس کو خانہ کعبہ کے پاس لٹکایا. اب ظاہر سی بات ہے اس سے بہتر کلام ہوگا تو اس کو ہٹایا جائے گا اور دوسرا شعر لایا جائے گا. اب جب خانہ کعبہ پر یہ کلام لگایا گیا تو سب ارد گرد جمع ہوئے، اور کلام کی معنویت وہ عرب سمجھ سکتے ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ. آج کے زمانے میں اس کو ایکسپلین کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ عربی زبان کی وسعت وہ عرب کا فصیح آدمی سمجھ سکتا ہے، کتنی گہرائی ہے، کتنی گہرائی ہے اس کے اندر. واہ واہ واہ. تو اب شعراء بھی، ادبا بھی، فصحاء، بلغاء سب آتے تھے اور دیکھتے تھے اس کلام کو، اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ لکھا ہوا کلام یہ تو اثر کر جائے گا سارے لوگوں کو. تو سب جمع ہو کر کے ایک بہت بڑے شاعر کو لے آئے جس کے فی البدی شعر کہنے میں کوئی مثل نہیں تھا. اس کو لے آیا اور کہا کہ دیکھو آپ کو تو جواب لکھنا ہوگا. تو وہ آیا اور آ کر کے پڑھا اس نے کہ یہ 3 آیتیں یہاں پر لکھ کر لگائی گئی ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کے بعد اس نے کہا میں بھی جواب لکھتا ہوں، اور اس نے ایک ٹکڑا لیا، پارچہ لیا اور اس پہ لکھا ما ھذا کلام البشر. اسی کے وزن پر اس نے فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، نیچے لکھتا ہے ما ھذا کلام البشر. اللہ اکبر. یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس زمانے میں جن لوگوں کو چیلنج کیا گیا تھا ان لوگوں نے تسلیم کیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. جن لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جادوگری ہے، سحر ہے، کہانت ہے، یہ تو صرف حسد و عناد میں کہتے تھے. ولید بن مغیرہ کٹر دشمن رسول ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہرزہ سرائی کرنے والا گستاخ. لیکن جانتے ہیں اس کے الفاظ قرآن کے متعلق کیا ہے؟ اس کو تنہائی میں جب پوچھا گیا تو کہتا ہے کہ ایسی شیرینی میں نے آج تک کسی کے کلام میں دیکھی نہیں، ایسی مٹھاس کسی کلام میں نے دیکھی ہی نہیں. وہ دلوں کو کھینچ لیتا ہے کلام جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی تنہائی میں ان کفار کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس کلام کے اندر کوئی تو ایسی خاصیت ہے تو جو ان کے دلوں کو کھینچ لیتی ہے. ایک مرتبہ ابو جہل جو ہے وہ چھپ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت سن رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ بھانجے لگتے ہیں ابو جہل کے رشتے میں، تو انہوں نے دیکھ لیا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. پیچھے سے جا کر کے پکڑ لیا اور کہا کہ کیا سن رہے ہو؟ قرآن پاک، باہر اتنی بڑی دشمنی ہے. تو اس نے کہا ہاں تنہائی میں سن رہا ہوں اس لیے کہ اس کلام کے اندر جو جاذبیت ہے، کھچاؤ ہے، میں نے عرب میں ایسا کلام دیکھا نہیں ہے. واہ 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 واہ. لیکن پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ناک کا مسئلہ ہے. یعنی یہ ہے کہ اگر ایمان لے آئے تو اتنے دنوں تک جو دشمنی کیا ہے تو وہ لوگ کیا کہیں گے، یہ والا جو مسئلہ ہے نا وہ آج بھی موجود ہے کچھ غیر مسلمین کے لیے جو ہدایت کے قریب نہیں آتے، صرف اس بات کو سوچ کر کے کیا کہیں گے لوگ. لوگوں کے متعلق سوچ کر کے کئی لوگ اصلاح کے راستے پر بھی نہیں آتے. یہ بہت بری کیفیت ہے جو شیطان ڈالتا ہے، اصلاح کے راستے پر بھی نہیں آتے. بہرحال قرآن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے تو یہ اس زمانے میں بھی ایسی محکم تھی اور آج بھی. چلے اس زمانے میں شعراء ادبا وہ نہیں کر سکے اگرچہ. ایک مشہور واقعہ یہ بھی ملتا ہے، لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں کہ مکہ والے بڑے پریشان رہے کہ چیلنج پر چیلنج ہے قرآن کا کہ اس طرح کی ایک کتاب لے آؤ، اس طرح کی 10 سورتیں لے آؤ، اس طرح کی 10 آیتیں لے آؤ، ایک طرح کی سورے لے آؤ. لا نہیں پا رہے ہیں، جبکہ ان کے جو لکھے ہوئے مکہ کے قصائد ہیں نا عربی میں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ مشکل ہے. ان کے جو دیوان ہیں، ارے وہاں ایک آدمی کسی کا انتقال ہو جاتا تو وہ اشعار اتنے پڑھے جاتے کہ 2-2 سال تک روتے تھے لوگ ان کے اشعار پر.
یہ وہاں پر مرثیہ خوانی کا جو سلسلہ تھا، کسی کی ہجو، کسی کی تعریف، اس میں بہت کمال کو پہنچے ہوئے لوگ، لیکن 10 صورتیں یا 1 صورت یا 10 آیتیں بھی نہیں لا پا رہے. تو پھر ان سب لوگوں نے میٹنگ کی کہ جو فصیح و بلیغ شعراء ہیں ان کو کرائے پر حاصل کر لیا جائے. تو مکہ کے بڑے بڑے رئیس حضرات نے کچھ شعراء کا انتخاب کیا جو باہر کے تھے، مکہ میں رہتے نہیں تھے. ان کو بھاری بھرکم انعامات اور ان کو قیمت دینے کی بات کی. کہا اس قرآن کا جواب لے کے آؤ. تو وہ سب کہے کہ یہ تو آسان سی باتیں کر کے لائیں گے، لیکن سرسری طور پر آسان سی بات ان کو لگی ہوگی پیسہ دیکھ کر کے. اب وہ گئے اور اس کے بعد سال بھر ماتھا پیٹتے رہے لیکن بنا نہیں سکے. آئے دوسرے سال حج کے موسم میں یہ سب آتے تھے. مکہ کے بڑے بڑے یہ رئیس سب انتظار میں تھے کہ کچھ جواب لائے ہوں گے. پوچھا کچھ لائے؟ ان سبوں نے کہا کہ نہیں، وقت بیت گیا، کچھ لا نہ سکے، کچھ پیسہ اور دو ہمیں، اگلے سال لے کے آ جائیں گے، جواب لے آئیں گے. تو اور پیسہ لے کر کے گئے. پورا سال گزر گیا، پھر بھی جواب نہیں بنا پائے. لیکن کچھ ایسے الفاظ ڈھونڈ کر کے لائے جن کو عرب کے درمیان انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فصیح جملے نہیں ہیں، فصاحت سے گرے ہوئے ہیں، لٹریچر کی لغت نہیں ہے، یہ اصطلاحات نہیں ہیں. 4 جملے وہ ڈھونڈ کر کے لائے قرآن پاک سے، 4 کلمے، جملے بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہی بہت ہے. اب اتنا ہی بتا دیا جائے کہ قرآن فصیح نہیں ہے تو عرب اس کو قبول بھی نہیں کریں گے. جو فصاحت سے گرا ہوا کلام ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دعویٰ تو یہ ہے کہ قرآن کے برابر کی فصاحت کسی کے پاس نہیں ہوگی. تو اب یہ شعراء اگلے سال آئے، یہ سارے مالدار ان کے انتظار میں تھے. پوچھا کچھ لائے؟ تو انہوں نے کہا جواب تو نہیں لا سکے، لیکن 4 غلطیاں لے کے آئے ہیں جو فصاحت سے گری ہوئی ہیں. یہ لٹریچر سے تعلق نہیں رکھتے یہ کلمے، اور یہ قرآن میں آئے ہوئے ہیں. تو اب توجہ چاہتا ہوں میں. پوچھا ان لوگوں نے چلو ٹھیک ہے اتنا تو کر کے لائے ہو، وہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے. تو ان شعراء نے کہا ایک لفظ ہے حضوا. یہ الفاظ بھی یاد رکھنا چاہیے ناظرین کو، کیونکہ یہ واقعہ بھی جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہے. حضوا یہ مذاق کو کہتے ہیں عربی میں، لیکن حضوا کا استعمال عرب لوگ نہیں کرتے، استہزاء کہتے ہیں. صحیح، استہزاء ہوتا ہے. حضوا کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ایک نیا لفظ دکھتا ہے، عرب اس کا استعمال نہیں کرتے، عربوں میں استعمال نہیں ہے، تو یہ فصاحت سے گری ہوئی چیز ہے. اس کے بعد پھر جو ہے دوسرا لفظ انہوں نے کہا کہ اس میں آیا ہے کبار. کبار جو ہے نا یہ بڑی عمر والے کو کہتے ہیں، اور اصل میں استعمال ہے کبیر. عربی کی لغت میں، عربی کی زبان میں کبیر استعمال ہے. یہ قرآن میں جو ہے نا کبار آیا ہے. تو یہ وَمَكَرُوا مَكَرًا كُبَّارًا قرآن پاک میں یہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا یہ فصاحت سے گرا ہوا ہے. 2 کلمے ہو گئے، حضوا، کبار. اچھا، اور آگے چل کر کے وہ کہتے ہیں اور 2 کلمے آئے ہیں لَشَيْءٌ عُجَاب. ہاں، لَشَيْءٌ لِشَيْءٍ ہو سکتا ہے قاعدے کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے، لیکن یہاں پر لَشَيْءٌ عُجَاب کہا گیا. عجاب نہیں ہوتا، عجیب ہوتا ہے. یعنی کوئی بہت تعجب والی بات ہو، عجیب ہے، لیکن یہاں عجاب کا استعمال ہوا ہے جو کہ عرب استعمال نہیں کرتے. تو مکہ کے جتنے سیٹھ تھے کہا یہ بھی تو بڑی بات ہے، چلو اتنا تو لے آئے وہ 2 سال میں. قرآن کے اندر یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس میں قرآن مسلسل چیلنج دے رہا ہے. صحیح. اب یہ ساری چیزیں لے کر کے کہے کہ آپ جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ تمہاری یہ جو پیش کی جانے والی کتاب ہے یہ تو فصاحت سے گری ہوئی ہے، اور آپ کہتے ہو اللہ کا کلام ہے. تو یہ سب چیزیں لے کر کے وہ حضور کے پاس آئے. کہا کہ ہم آپ کے کلام سے کچھ غلطیاں لے کر کے آئے ہیں جو فصاحت سے گری ہوئی ہیں، ان کا فصاحت سے تعلق نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلمے سنے ہی نہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. کہا کہ ٹھیک ہے لے آئے ہو تو اب فیصلہ بھی تو ہوگا نا، فصاحت سے تعلق ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے میں ایک طرف ہوں اور تم ایک طرف ہو. ایسا کرو کہ جو عرب کا سب سے زیادہ فصیح انسان ہوگا اس کو آپ لے کے آؤ فیصلے کے لیے. تو ان لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ آپ لے کر کے آؤ جو فصاحت اور بلاغت کا بادشاہ ہونا چاہیے، جس پر سب کا اتفاق ہو. بہت اچھا. تو اس وقت عرب کا ایک
ایسا بوڑھا آدمی جس کی عمر 96 تھی، 96 سال کا تقریباً، بوڑھا آدمی جو پہاڑوں پر رہتا تھا اور شہر میں صرف اس لیے نہیں آتا تھا کہ شہر کی زبان اس کی فصاحت میں مل نہ جائے، اللہ اکبر، نئے کلمے مل نہ جائیں، شہر والے مکس کلچر والے لوگ ہوتے ہیں، اتنا بلند معیار رکھتا تھا، ہاں، کہ مطلب اس کی زبان کی فصاحت میں کوئی بات نہ آئے، اس لیے وہ پہاڑوں کے اوپر زندگی گزارتا رہا۔ کیا بات ہے۔ تو عرب کے سارے گئے اس کے پاس اور جا کر کے اس سے کہتے ہیں ایک مسئلہ آ گیا ہے، ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ آپ کو فیصل بن کر کے چلنا ہے کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مقدمہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے الفاظ تو نہیں کہے لیکن یہ کہا کہ کچھ فصاحت اور بلاغت کے متعلق آپ کو فیصلہ دینا ہے۔ بوڑھا چل پڑا کہ چلو ٹھیک ہے، فیصل کی حیثیت سے جانا ہے، میں آ رہا ہوں۔ جب وہ اس بوڑھے آدمی کو منا کر کے لے کر کے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ لوگوں نے کہا کہ صاحب آئے ہیں اور فیصل کی حیثیت سے آئے۔ حضور نے دیکھا تو آپ بیٹھے رہے، بوڑھے کی عمر 96 اور 96 سال کا، اس کے لیے کوئی آپ نے وہ نہیں دکھایا۔ وہ آ کر کے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی آ کر کے بغل میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا حضور کھڑے ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو پھر وہ بھی گھبرا کر پھر وہ بھی کھڑا ہو گیا، حضور پھر بیٹھ گئے، پھر وہ بھی بیٹھ گیا۔ ایک 96 سال کے بوڑھے کو اٹھک بیٹھک کرانا آسان بات تو ہے نہیں، اور پھر بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا یہاں نہیں، ادھر آئی جائیں، تو اس کو سامنے بلایا۔ پھر اس کے بعد وہ سامنے بیٹھ ہی رہا تھا کہ حضور نے فرمایا نہیں ادھر ہی صحیح ہے، ادھر بیٹھ جائیں۔ یہ جو 2-3 مرتبہ ہوا سٹ ہی آ گیا دماغ کے اوپر۔ ظاہر سی بات ہے بوڑھوں کو جلدی غصہ بھی آتا ہے، غصے میں آیا بوڑھا اور بول پڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور کو مخاطب کر کے کہنے لگا یا محمد اتتخذونی ہزوا وانی شیخ کبار وان ھذا منکم لشیء عجاب۔ اللہ اکبر، یہ جملے تھے اس کے۔ کہا کہ اے محمد تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، میں شیخ کبار ہوں اور یہ چیز آپ سے بہت عجیب ہے۔ وہ 4 کلمے جو شعراء ڈھونڈ کر کے لائے تھے غلطیاں ہیں، یہ بوڑھا وہ کلمے خود اپنے زبان میں استعمال کر رہا ہے جو ان کی نظر میں سب سے زیادہ فصیح تھا، سب سے بڑا فصیح تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اب اندازہ کریں آپ اللہ کہ فیصلہ یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے رہے، ایک بار ان کو دیکھیں، ایک بار اس بوڑھے کو۔ کہا کہ حضور نے فرمایا کہ تم تو فیصل بنا کے لائے تھے، یہ تمہارا سب سے زیادہ فصیح انسان وہ کلمے استعمال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن پاک کے جو اعجازات ہیں ہر زمانے، ایک بار تو یہ شعراء ہیں ایک سورہ بنا کر کے بھی لائے تھے، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس کے وزن پر وہ بنا کر لائے تھے الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل۔ اللہ، یعنی ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی کیسی ہوتی ہے، اس کی سونڈ چھوٹی، اس کی سونڈ لمبی اور پونچھ چھوٹی۔ یہ بنا کر لائے، یہ بنا کر لائے تو لائے لیکن اس پر خود ہی ہنس بھی پڑے کہ یہ کیا بنا ہے ہم سے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن پاک کے جو چیلنجز ہیں وہ برقرار آج بھی ہیں۔ چلیں یہ اس زمانے کی باتیں ہوئی، قرآن کو جو اللہ کی کتاب نہیں مانتے یا نہیں سمجھتے تو پھر آج ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہائی قسم کی ٹیکنالوجی ہے اور ہر چیز تمہارے پاس موجود ہے، تو تم کیوں نہیں بنا لیتے؟ اچھا ابھی کی بات میں بتاؤں، ابھی ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو یہ سائٹ آئی ہوئی ہے ChatGPT، جی، اس پر بھی یہ چیز پوچھی گئی تھی کہ قرآن پاک، کیونکہ وہ ہر چیز دے دیتا ہے نا بنا کر کے، تو آج آپ اس پر بھی لکھ کر کے دیکھیں کہ ChatGPT کیا جواب دیتا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ مطلب اس کی مثل جو ہے ہم کتاب نہیں بنا سکتے۔ واہ 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 واہ، یہ اس زمانے کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، جدید ریسرچ بھی بتا دیا آپ نے۔ بالکل، اور میں کہتا ہوں اس کے بعد آنے والوں کے لیے بھی چیلنج ہے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، اس کے مثل کتاب نہیں لا سکو گے، ایک آیت نہیں لا سکتے، نہیں لا سکیں گے۔ اللہ، اور بعض ملحد اس بات کو کیا سمجھتے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، کون سی کمال کی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے، ایسی کتابیں تو کچھ جگہ بنی ہوئی ہیں، بنی ہیں تو ان کا وجود کہاں ہے؟ ہاں، اگر تم نے بنایا بھی ہے تو ان کا وجود کہاں ہے؟
ان میں موجود جو مشمولات ہیں، مضامین ہیں، پھر اس پر بھی دیکھیں گے، تفتیش کریں گے۔ اور قرآن جو ہے نا 1400 سال سے سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ بھونکنے والے بھونکتے بھی رہے اور اعتراضات کرنے والے کرتے بھی رہے، قرآن کی چمک میں کچھ فرق نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ محفوظ کتاب ہے، ایسی محفوظ کتاب کہ اس کی کوئی آیت آج تک بدل نہیں سکا۔ اب یہاں صورتیں تو بہت دور کی بات ہے، آیتیں کوئی نہیں بدل سکا۔ جو قرآن پاک جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، اسی انداز سے آج تک یہ قرآن موجود ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، آخر میں آپ کے اس سوال کے جواب کے آخر میں یہ عرض کروں گا، ہمارے نوجوانوں کے لیے سب سے بڑی چیز جو فخر کرنے کی ہے، دیکھیں کچھ معجزات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جیسے آپ کے لیے اور میرے لیے اور ایمان والوں کے لیے بالکل یقینی ہے۔ حضور نے چاند کے ٹکڑے کیے، حضور نے سورج کو پلٹایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہ ساری باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک اجنبی جو ہے اس کو کہے تمہاری کہانیاں ہیں یہ، وہ کہے، ہم یقین کرتے ہیں، لیکن سامنے والے کے منہ پر مارنے کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرآن پاک ہے۔ یہ تو موجود ہے ابھی آج بھی، معجزہ ہے رسول اللہ کا، اور معجز ہے یعنی عاجز کرنے والی کتاب ہے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن سے بڑھ کر کے تمہارے پاس آج کوئی ایسا پروف نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ قرآن جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے، اللہ کا کلام، جس کے ذریعے سے تم پوری کائنات کو آج چیلنج کر سکتے ہو، لاؤ اس کے مثل کوئی کتاب ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ساری کائنات کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اور مسخر بھی کیا جا سکتا ہے۔ بس آج جو زوال جہاں جہاں مسلمانوں کا نظر آ رہا ہے، وجہ یہی ہے کہ قرآن سے دوری ہے۔ یہ اتنا بڑا آپ کے پاس اتنی عظیم کتاب موجود ہے کہ آج بھی آپ اس کے ذریعے جب آپ منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، منہ بند کروا سکتے ہیں ملحدین کے، تو پھر بھی ہم قرآن پاک سے دور ہیں، اس کی تعلیمات سے دور ہیں۔ مسلمانوں کچھ تو خیال کرو۔ مفتی صاحب نے جو واقعہ سنایا نا، تو میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر آ رہا تھا کہ جب مشرکین نے یہ چاہا کہ بھائی ایسے فصیح و بلیغ عربی جاننے والوں کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بٹھا دیں گے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کلام نہیں کر پائیں گے، تو وہ جب حضور کے سامنے بیٹھے تو ان کا حال کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا، مگر سلسلہ ابھی باقی ہے، گفتگو ابھی باقی ہے، تو کل انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اسی پر بات کریں گے۔